فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کیا کرتا تھا، گنہگار تھا، گناہ کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور پوچھا، بیٹوں بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ سب نے کہا اچھے تھے، ہمارا خیال رکھا، سب کچھ ہم کو دیا، ساری خوشی دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ناشکر تھا، ایک بات اس میں تھی ایسی جس سے اس کی مغفرت بھی ہو گئی تھی۔ آگے سنتے ہیں حدیث کو۔ جبکہ بیٹوں کو جمع کیا تو پوچھا گیا، ایک وصیت کرتا ہوں میں آپ کو جو آپ سارے بیٹوں کو نبھانی ہے۔ کچھ روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، سب میں کچھ میں آیا کہ میری لاش کو تم جلا دینا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھار دینا۔ کچھ روایت میں آیا میری ہڈیوں کو چورن بنا کے ہواؤں میں پھینک دینا، کہیں پہ پر دفنا دینا، اس طرح کا آیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا، ایسا میں ناشکر ہوا کرتا تھا۔ یعنی اس کو یہ یقین تھا، گنہگار تھا، پھر بھی اس کو ایک یقین تھا ایسا کہ اللہ ایک ہے، ایک ایسی ذات ہے جو مجھ پہ قدرت پا سکتی ہے۔ اس لیے اس کو بیٹوں کو کہا گیا کہ مجھ سے یہ کر دینا، میری لاش کو وہ کر دینا۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ ایک ذات ایسی ہے جو کہ ہم کو قدرت پا سکتی ہے ہم پر۔ جب کہ باپ مرا تو سب نے اس کی وصیت کے مطابق یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نبھایا جو کہ ہر شخص کے ساتھ کیا گیا ہے، تم کو پھر سے زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سب نے یہ سب وصیتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہواؤں کو، پانیوں کو، جیسا کہ روایتوں کے مطابق آیا ہے، سب کو حکم دیا کہ اس کی ہڈیوں کو، راکھ کو جمع کیا جائے۔ اللہ نے قدرت پالی، اس کو اٹھایا اور پوچھا، اب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ڈرتا تھا کہ میں گنہگار تھا، میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان پر، ڈرتا تھا میں کہ جو ایک ہستی ایسی ہے، ایک اللہ ہے، وہ مجھ پہ قدرت پا لے گا اور مجھے سزا دے گا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ البتہ اس کو اللہ کا ڈر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اس ڈر کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3481۔